أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا و مشکل کشا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے نظام، بے سلام و صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ رب کائنات ان سب سے راضی ہو. واجب احترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ابراہیمی بنو اور بلندی حاصل کرو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. گزشتہ ہفتے میں بلکہ گزشتہ جمعہ میں آپ نے قربانی کے مسائل سنے. اس کے بعد 10 تاریخ کو قربانی کی. یہ قربانی یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے ان کی یہ سنت اور عطا کو بعد میں آنے والے لوگوں میں جاری فرما دیا.
پھر ان کے بعد آنے والے انبیاء نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، ان کی امتوں نے قربانیاں، پھر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ کے اصحاب، آپ کے آل اور آپ کے پیروکاروں نے قربانی کی۔ اصل قربانی یہ نہیں ہے 50,000 کا بکرا لے کے ذبح کر دینا، 20,000 کا حصہ رکھ لینا، 1,00,000 روپے کا بڑا جانور لے کے ذبح کر دینا۔ اصل قربانی اس کی ہے جو عقیدے کے لحاظ سے، سیرت و کردار کے لحاظ سے، گفتار و کردار کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اور سچا ابراہیمی ہو۔ اگر عقیدہ ابراہیم والا نہیں، قربانی کا فائدہ نہیں، مزاج ابراہیمی نہیں، قربانی کا فائدہ نہیں، اگر سوچ و فکر جذبہ ابراہیمی نہیں تو قربانی کا فائدہ نہیں، یہ قربانی صرف رسم رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی شان اور عظمت میں قرآن کریم کا تقریباً ہر پارہ گواہی دیتا ہے۔ تقریباً ہر پارے میں ابراہیم علیہ السلام یا ان کی اولاد کا ذکر ضرور آتا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑی ہمت والے، حوصلے والے، جنہوں نے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ ان میں ایک نام ابراہیم علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب سعادت مند ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا اور ان کی آل کو بھی اللہ نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی ملت کی پیروی کرنے کا اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سند جاری کی ہے کہ میں نے جب بھی اپنے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، ہر امتحان میں ابراہیم نے پورے 100/100 نمبر حاصل کیا۔ یہاں تک کہ اللہ اپنے ابراہیم پہ اتنا راضی ہوئے، فرمایا سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام۔ جن کو عرش سے سلوٹ آتے تھے، سلام آتے تھے، ان کی عظمت کے کیا کہنا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصی فضیلت بھی بخشی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، بیٹا اسحاق بھی نبی ہے، پوتا یعقوب بھی نبی ہے، پر پوتا یوسف بھی نبی ہے۔ پھر ان کی اولاد میں اللہ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجا، اس لیے ان کا لقب ہے جد الانبیاء، انبیاء کے دادا، انبیاء کی اصل، انبیاء کی بنیاد، انبیاء کے بزرگ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ اوپر جاتے جاتے پھر اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی، ہر قوم ان کی طرف نسبت کرنے میں اعزاز سمجھتی ہے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے تھے،
عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے تھے، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ فرمایا ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم کا مشرکین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، کیونکہ یہودیوں میں شرک آ گیا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں میں شرک آ گیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، شرک کرنے والوں کا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی عظمت عطا فرمائی جو ان کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی اللہ نے نہیں دی، وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھنا نماز میں فرض کر دیا گیا۔ جس نماز میں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا ذکر نہ ہو، اللہ اس نماز کو قبول بھی نہیں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، آگے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی سورت پڑھتا ہے، رکوع کی دعا پڑھتا ہے، قومے کی دعا پڑھتا ہے، سجدے کی دعا پڑھتا ہے، جلسے کی دعا پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، لیکن وہ درود نہیں پڑھتا جس میں ذکر ابراہیم ہے اور آل ابراہیم کا ذکر ہے، اللہ یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا، ایسی دوستی لگائی، اللہ نے پوری کائنات میں اگر کسی کو خلیل بنایا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اور ان کی سیرت بے شمار دلائل قرآن و سنت سے موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی سوچ و فکر، ان کا دین پہ چلنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا کوئی بے وقوف آدمی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین سے منہ موڑ سکتا ہے۔ ابراہیم عقیدہ توحید کے لمبردار تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ سے مانگنے والے تھے، اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم بھی میرے پیغمبر ابراہیم کی ملت کے پیروکار بن جاؤ، جو عقیدہ ابراہیم کا تھا، جو ایمان ابراہیم کا تھا، جو ملت ابراہیم کی تھی، جو مزاج ابراہیم کا تھا، تم وہ اپناؤ، ان سے محبت کرو۔ آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔
السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام میں کون سی خوبیاں، کون سی صفات تھی ابراہیم میں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پسند کیا؟ وہ 11 خوبیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام میں، جو ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ میں پورے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو بھی درجہ عطا فرمائے گا جیسے اس نے اپنے خلیل کو درجہ عطا فرمایا۔ اللہ اس سے بھی راضی ہوگا جس طرح اپنے خلیل سے راضی ہو گیا۔ اللہ اس کو بھی جنت میں سرداری عطا فرمائے گا، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت میں بادشاہت عطا فرمائے گا، جنت کی بہترین زندگی عطا فرمائے گا، انعامات عطا فرمائے گا۔ جیسے وہ اپنے ابراہیم سے راضی ہوا، ابراہیمی سے بھی رب العالمین یقیناً راضی ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر پہلی خوبی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی توحید کے عقیدے کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، نہ والد کے ساتھ کمپرومائز کیا، نہ رشتہ داروں کے ساتھ کمپرومائز کیا، نہ علاقے والے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا، نہ وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ کمپرومائز کیا۔ ساری قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ کی توحید کے حوالے سے کسی مشرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا ہمارے ابراہیم مشرک نہیں تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ دوسرا مقام فرمایا ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم موحد تھے۔ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پہ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پہلی خوبی کیا تھی؟ ابراہیم میں شرک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ خالص اللہ کی توحید کا۔ آج ہر موحد ابراہیمی ہے، جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے وہ ابراہیمی ہو سکتا نہیں ہے۔ دوسری خوبی ابراہیم میں کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر دوسری خوبی یہ تھی وہ اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے والے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے ہم شکر گزار نہیں بنتے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے قدم اور ٹانگیں عطا فرمائی، سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا اور دل عطا فرمایا، بیوی عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، اچھا رزق عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور جب لینی پڑتی ہیں پیسوں کے ساتھ، پھر پتہ چلتا ہے ہمیں جو مفت میں ملی ہوئی تھی وہ اس سے بہتر بھی تھی اور اس سے اعلیٰ بھی تھی۔ کاش اس وقت ہم اس نعمت کی قدر کر کے رب کے شکر گزار کرتے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو محسوس کیجیے، یہ کتنی قیمتی ہیں، کتنی اہم ہیں۔ اگر یہ نہ ہو ان کے بغیر ہماری زندگی نامکمل اور ادھوری ہے، اور جب یہ ہم سوچ بنا لیں گے، محسوس کریں گے، پھر ہم بھی اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ پروردگار
کا شکریہ ادا کرنے والے. اور قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے میں تمہیں اور عطا فرماؤں، اور صحت عطا فرماؤں، اور برکت عطا فرماؤں، اور مال و دولت عطا فرماؤں، اور شہرت عطا فرماؤں. شکر گزار بن کے تو دیکھیے، وعدہ ہے لازیدنکم، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں. اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس وافر چیزیں ہوتی ہیں اور بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں. فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر آتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. اللہ نے بے شمار انعامات فرمائے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور انعامات کو، نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام رات کو لمبا قیام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. میں نے دیکھا حتی تورمت قدماہ، نبی علیہ السلام کے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. میں نے کہا یا رسول اللہ نے تو آپ کو معصوم الخطا بنایا ہے، آپ کے کھاتے میں تو گناہ ہی نہیں ہے، آپ کے قریب تو گناہ نہیں، آپ گناہوں سے پاک اور صاف اور معصوم ہے، پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جس رب نے اتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے شکر ادا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام رات کو بڑا لمبا قیام کرتے تھے. اتنا لمبا قیام کرتے کہ خود رب العالمین نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کر، کچھ آرام بھی کر لیا. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثریت مسلمانوں کی فرض نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. دکان نہیں چھوڑ سکتے، کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، نیند نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اکبر، مصروفیات نہیں چھوڑ سکتے، مہمان نہیں چھوڑ سکتے، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ اصل قربانی ہے. چوری چلانا تمبے پہ آسان ہے، لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سن کر کام کو چھوڑ دے، رشتہ دار کو چھوڑ دینا، دوست کو چھوڑ دینا، مصروفیات کو چھوڑ دینا، یہ اصل قربانی ہے. اللہ کے لیے صرف جانور ذبح نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے باپ کو سمجھاؤ، اس کو توحید کی دعوت. یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا وقت کے بعد جو نمرود کے دربار میں جاؤ، اس کو بتاؤ ربی الذی یحیی و یمیت. یا اللہ میں حاضر ہوں. سارے رشتہ دار مخالف ہو. اللہ نے فرمایا ابراہیم گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں. قوم برادری نے چکھا تیار کیا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ پہ جانا پسند کرتے، اور جب آگ میں گئے حدیث پاک میں آتا ہے بارش والا فرشتہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ہوا والا فرشتہ ہے. کہا ابراہیم حکم دو، آگ کو بجھا دیتے ہیں بارش کے ذریعے، جیسے آگ کو اٹھا کے ان کی بستی میں پہنچا دیتے ہیں ہوا کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے بھیجا ہے یا خود پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے تو نہیں بھیجا، خود پوچھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، پھر میرا رب مجھے کافی. فرمایا ابراہیم وطن چھوڑو. یا اللہ وطن چھوڑنے کے لیے تیار، بہن بھائی رشتہ دار والدین کو چھوڑو، خاندان چھوڑو، تیار ہوں. اور جب جانے لگے کسی نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟
کوئی ہجرت کرتا ہے آگے کوئی آسرا ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے. کہنے لگے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. سیہدین وہ میری رہنمائی فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے والے تھے، اور خود ہی شکر گزار نہیں تھے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے تھے اللہ میری اولاد کو بھی شکر گزار کرے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے. اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو اس بیابان وادی میں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تو ان کو بھلوں کا رزق عطا فرما، وہ نماز کے پابند ہو جائیں. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ابراہیمی بن کر رب کا شکر ادا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی رب کا شکر گزار بنا دے. کہتے ہیں آمین. ابراہیم علیہ السلام کی اور خوبی یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام نمازی، خود بھی نمازی اور اپنی اولاد کے لیے بھی نمازی ہونے کی دعا مانگتا. کہ نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے بھی توفیق دے میں نماز کا پابند ہو جاؤں اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، جب انہوں نے قربانیاں دی اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا. سورہ مبارہ ہے سورہ مریم ہے، اللہ نے ذکر کیا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِیًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ. فرمایا میرے محبوب اسماعیل علیہ السلام کا بھی اس کتاب میں قرآن کریم میں ذکر کیجیے. وہ ہمارا بڑا ہی پیارا رسول تھا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. اسماعیل خود بھی نمازی تھا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے. وہی ابراہیمی ہے جو نمازی ہے، بے نماز کبھی ابراہیمی نہیں ہے، اور بے نماز کی قربانی بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں. آپ تحقیق کر لیجئے بے نماز کو کوئی مذہب قبول نہیں کرتا، کوئی مسلک قبول نہیں کرتا، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی پارٹی قبول نہیں کرتی. بے نماز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کے، منبر نبوی کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کا تارک ہے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. بڑے بڑے محدثین علماء کرام نے لکھا اور اصحاب رسول کا متفق کا فیصلہ تھا جو تارک نماز ہے وہ مسلمان ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے نماز مر جائے اس کو غسل نہ دو، اس کو کفن نہ دو، اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ دو. وہ ابراہیمی نہیں ہے. ابراہیمی وہ ہے جو نماز کا پابند ہے. ابراہیمی وہ ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی نماز کی پابند ہو جائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنائے. ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اور ان کی صفات میں ایک چیز یہ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام وفادار. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس نے وفا کی انتہا کر. وفادار کس کو کہتے ہیں؟ حالات جیسے بھی ہوں وہ ساتھ نہ چھوڑیں، وہ نہ کریں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا ابراہیم کو ان کے رب نے جب بھی آزمایا ابراہیم وفادار
100 نمبر لے کے پاس ہوا. ابراہیم نے کبھی اگرچہ مگرچہ نہیں کہا. ہمارے سامنے بھی اللہ کا حکم آتا ہے اور کتنے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے ابھی نہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں، بعد میں تھوڑا سوچنے دو، تھوڑا دیکھنے دو. ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ ابراہیم الذی وفا، وفادار تھے. آقا کا حکم آتا جیسے غلام وفا کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، ابراہیم عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے. اللہ ہمیں بھی ایسا مزاج نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، ان کے اندر یہ خوبی تھی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، مہمانوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے رکے نہیں، جلدی جلدی گئے. گھر میں اور کچھ کھانے کے لیے نہیں، ایک گائے کا بچہ ہے، بچڑا ہے، اس کو ذبح کر کے روسٹ کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَاهُمْ. جب ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو ذبح کر کے اس کو روسٹ کر کے بھون کر لے کے آتے ہیں، مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، مہمان ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تم میرے مہمان ہو، میرا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو جواب دیا ارسلنا الی قوم لوط. ہم ظاہری طور پر تو انسان ہیں، حقیقت میں اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتے کھانا کھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں مہمان کی کتنی تسلیم کی جاتی ہے. عجیب و غریب سوال پوچھ کے مہمان کی توقیر کی بجائے تسلیم کی جاتی ہے. کھانا کھائیں گے جی، کھانے کا ٹائم ہے، کیا تکلیف ہے آپ کی، کیا کھائیں گے؟ ٹھنڈا چلے گا، گرم چلے گا، بوتل کون سی چلے گی، چائے میٹھی ہے پھیکی ہے، پوچھ کے وہ بندہ بھوکا رہنے کو ترجیح دے دیتا ہے. کہتے جی آپ رہنا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی خدمت کرے، اس کی عزت کرے. جو گھر میں پکا ہے تکلف نہ کیجیے، جو گھر میں پکا ہے مہمان آئے اس کو کھلائے. واقعہ سنا ہوا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھانا. آپ نے اپنے گھر سے پتہ کروایا، 9 گھر ہیں، بیویاں 11، ایک وقت میں 9. گھر میں سے دودھ کا ایک پیالہ بھی نہیں. یہ رسول اللہ کی زندگی ہے. اور عبادت دیکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کے رسول کے اس مہمان کو کھانا کھلائے. جاء رجل من الانصار، ایک انصاری کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں. گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کو کھانا سیر ہو کے کھلانا ہے. ہم بھوکے رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے بھوکے رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے. بیوی نے کہا کہ ہمارا تو کھانا ہے نہیں، بچوں کے لیے پڑا ہوا ہے. کہنے لگے بچوں کو کھیل میں مصروف کر کے پہلا پھسلا کے ان کو سلا دیں، اللہ کے رسول کا مہمان خالی نہیں جانا چاہیے. اور اس وقت یہ طریقہ کار تھا، یہ پردے کے احکامات سے پہلے کی بات ہے کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ مل کے کھاتا تھا. اس صحابی رسول نے اپنی بیوی کو کہا اکٹھے بیٹھ کے میں اس کے ساتھ کھاؤں گا، دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیے کو بجھا دینا، میں ہاتھ روٹی تک لے جاؤں گا، لقمہ نہیں توڑوں گا، خالی ہاتھ منہ تک لے آؤں گا، میں اس طرح عمل کروں گا. مہمان یہ سمجھے یہ زبان میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، میں بھوکا رہ جاؤں گا. رسول اللہ کا مہمان کھانا کھا لے گا، رب بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے. اور ہوا بھی ایسے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں صبح کی نماز کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے تیرے
پہ مسکرا دیا ہے اور اس کو کیا۔ اللہ ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے کی اور وہ جو مہمان نواز تھے اللہ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، ان کے اندر صفتیں کیا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، موحد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نمازی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، رب نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ایسے کی، ایک ہی آیت میں اللہ نے تین صفتیں بیان کر دی ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا ہمارا ابراہیم بردبار کا حوصلے والا تھا، ہمارا ابراہیم اواب نرم مزاج تھا، ہمارا ابراہیم منیب جھکنے والا تھا، رب کرنے والا تھا۔ جب بھی ضرورت پڑی ابراہیم نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، صرف اپنے رب کو پکارا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ کو ہی پکارنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، رب سے مانگنے والے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک آخری صفت جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آخرت کی فکر تھی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہتے پروردگار قیامت والے دن کی رسوائی سے مجھے بچائے۔ آج میرے بھائی عزیزو، ہم بھی ابراہیمی بن جائیں، اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام والی خوبیاں پیدا کریں۔ اللہ ہمیں بھی اس نے عطا فرمائے گا، درجات عطا فرمائے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا، اور ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام والی فکر اپنانی چاہیے، آخرت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن نے بتا دیا انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو مجرم بن کے رب کے سامنے پیش ہوا اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی، وہ رسوائی سے نہیں بچ سکتے۔ لہذا دنیا سے اس حال سے جائیں، اس حال میں جائیں ہم مجرم نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، لیکن میری یہ گزارش ہے شرک کر کے نہ جانا، ورنہ رسوا ہونا پڑے گا۔ بدعت کر کے نہ جانا، ظلم کر کے نہ جانا، کسی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے نہ جانا، کسی کا حق کھا کے نہ جانا، ورنہ اللہ کے ہاں رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کہے گا کاش رسول اللہ کا طریقہ مان لیتا، رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لیتا، رسول اللہ کی شریعت کو اپنا لیتا، وہاں رسوائی ہو، افسوس ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ابراہیمی بننا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کا مزاج، ان کا عقیدہ اپنانا چاہیے، تاکہ ہماری قربانیاں بھی قبول ہوں، نماز بھی قبول ہو، ہمارے سالیاں بھی قبول ہوں، اور ان سے محبت کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.